चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामलात तय पा गए। आईसीसी की जानिब से पीर को शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। शराइत और मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। डी चौक से गिरफ्तार पीटीआई के मुतादिद मुजाहिरीन मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 81 कारकुनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना को हिसार के 48 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुलजमान को रात गए झेलम जेल से पेश करने पर अदालत का ज़ाहिर बरहमी। 32 मुलजमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मुलजमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। रिमांड दिए मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रावलपिंडी की एटीसी ने भी 29 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डी चौक से गिरफ्तार अगली बार मुसल्लह होकर आएंगे। वज़ीर आला केपी अल यमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अल यमीन गंडापुर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज भी कर दिया। कहा, पंजाब पुलिस के 100 एहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार पुरम नहीं रहेंगे। अब बानी पीटीआई भी पुरम एहतजाज के लफ्ज इस्तेमाल न करें। अल यमीन गंडापुर ने विफाक के वजीरों के लिए नामुनासिब अल्फाज भी कहे। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल को भी मुस्तरद करेंगे। मुसल्लह झत्थों से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। अल यमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। इनका कोई एहतजाज कभी पुरम नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल मुस्तरद कर चुके हैं। बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। बहुत हो गया, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो हमारे मुतालबे हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राब्ते कायम हुआ जो टूट गया, उम्मीद है राब्ता फिर कायम हो जाएगा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतबार हो। पीटीआई वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। पार्टी और उनके सरबराह ने इंतजार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदर पाकिस्तान ने भी जो एतराज़ात 7-8 लगाए हैं उनमें FATF का एक हवाला दिया है, लेकिन हम मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं। सदर साहब सही कह रहे हैं? सदर साहब टू ग्रेटर एक्सटेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीगल एडवाइस सदर पाकिस्तान ने ली है, वहाँ पे ये चीज़ें रेज हुई। मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी उमूर के मुशीर बैरिस्टर अकील के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू बोले, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। KUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मदारिस बिल पर सदर से दस्तखत करें या न करें, कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर FATF के मुताबिक चल रहा है तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है। ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज़ लगाकर बिल भेजते रहेंगे। सत्रह दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया है। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामलात पर डेडलॉक बरकरार। फजलुर रहमान अपने मौके पर डट गए। बैकडोर राब्ते जारी।
صحیح ہے کہ وہ اس وقت جو کیفیت تھی تھوڑی سی اجرت بھی تھی، لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو میں اندازہ ہوا. مدارس بل اجلت میں پاس ہوا مگر اس وقت کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بل پاس ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ 15 میں سے 10 بورڈز اس بل سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہم نے اس پر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس پر کام ہو رہا ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کے رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں. کہتے ہیں اختلاف یہ ہے وزارت تعلیم سے منسلک مدارس سے متعلق منفی قانون سازی نہ ہو. مدارس اپنا آڈٹ بھی کرواتے ہیں اور حساب کے لیے بھی کھلے ہیں. کسی بھی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں. اتحاد تنظیمات مدارس کی مشترکہ پریس کانفرنس. صوبائی صدر حسین احمد نے کہا 1954 سے بینک اکاؤنٹس بند ہیں، معاہدے میں اکاؤنٹس کھولنے کی بات ہوئی، حکومت اپنے معاہدے سے خود منحرف ہوئی ہے. 16 دسمبر کو اتحاد وفاق المدارس کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. نہیں زرداری صاحب نے کوئی اڑیکا نہیں ڈالا کہ اس میں اختلاف ہے. بہت سارے علماء کرام کی پریس کانفرنسز، تو سب سے بہتر چیز تو یہی ہے کہ ان سب کو اکٹھا بٹھا کے اور کنسنسس سے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. مولانا صاحب کو ساتھ بٹھایا جائے اور امید ہے کہ وہ بھی اگلے 4 دنوں میں بیٹھ جائیں گے. مدارس رجسٹریشن بل پر صدر آصف علی زرداری نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. گورنر پنجاب کا کہنا ہے مولانا 2-4 دن میں ساتھ بیٹھ جائیں گے اور معاملہ طے ہو جائیں گے. مدارس بل پر علماء کرام کی مختلف تجاویز ہیں. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام علماء کرام کو ایک پیش بلانا ہوگا. فیصل وابدہ اچھے انٹرٹینر ہیں، تفریح کے لیے ان کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا فیصل وابدہ کو جواب، بولے پتہ نہیں فیصل وابدہ نے کس گورنر کی چھٹی کی بات کی، مل کر ڈھونڈ لیں گے کون سا گورنر جا رہا ہے. فیصل وابدہ بھائی ہیں، انہیں 16 ووٹ دی ہیں. کہا کراچی میں پانی آتا ہے نہ گیس پر بل پھر بھی آ جاتے ہیں. جس طرح سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے ڈر ہے چاند پر ہی نہ پہنچ جائے. نو مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا الزام، پی ٹی آئی کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار. لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری. پی ایف یو جے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیے. پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا گرفتاری کے احکامات نام نہاد منتخب حکومت کی آمرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں. گرفتاری کے احکامات فوری واپس لینے کا مطالبہ. ایف آئی اے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات دیے. کراچی میں ٹریفک حادثہ، 4 افراد جاں بحق. نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. گھگر پھاٹک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رکشہ تباہ، 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 بارش کی نظر. جوہانسبرگ میں میچ کا ٹاس بھی نہ ہو سکا. شائقین پرجوش تھے مگر موسم آڑے آ گیا. 3 میچز کی سیریز 2-0 سے میزبان ٹیم کے نام. پروٹیاز نے پہلے میچ میں 11 رنز اور دوسرے میں 7 وکٹوں سے فتح سمیٹی. 3 میچز کی ون ڈے سیریز 17 دسمبر سے شروع ہوگی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. یہ جو آج سیاست ہے کہ ہم بازار گرا دیں گے، ہوٹل گرا دیں گے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. کہ اگر آپ نے مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں. ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں گی. شاہد خاقان عباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب. کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد ملیں. پنجاب حکومت کے مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف جرگے میں 27 دسمبر کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا.
وزیراعظم مریم نواز کی زیر صدارت گوانگزو میں انویسٹمنٹ کانفرنس، چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیز کے حکام کی شرکت، چینی کمپنیز کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن سے سہولت دینے کا فیصلہ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیز کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی قرار دے دیا، آپریشن شروع کرنے کی دعوت۔ چھبیسویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمپلیکس دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا، لکھا آپ کا 12 دسمبر کو لکھا گیا خط موصول ہوا، آپ کی تجویز کردہ سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی، مجوزہ ڈرافٹ آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں اراکین کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں۔ صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی۔ شام میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ بشار الاسد دور کے خاتمے کے بعد شہریوں کا جشن دمشق کے امیہ اسکوائر اور تاریخی انوی مسجد میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی۔ حمص، حما اور ادلب سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی اجتماعات، مارکیٹس کھل گئیں، سڑکوں پر چہل پہل، ٹریفک رواں دواں۔ ترکیہ نے شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ 12 سال بعد سفارتی تعلقات بحال، سفارتی وفد بھی شام پہنچ گیا۔ قطر کا بھی دمشق میں جلد سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا امکان۔ عبری حکومت سے ملنے قطر کا سفارتی وفد کل شام کا دورہ کرے گا۔ روس نے شام سے واپسی شروع کر دی۔ روسی فورسز نے الطاقیہ ایئر بیس سے فوجی ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپس پر بم برسا کیے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اسرائیل پہنچ گئے۔ تل ابیب میں امریکی قونصلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا، کہا نتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے۔